والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف۔ داڑھی شریف کے حوالے سے درس میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں سبوں نے داڑھی رکھی، اور جتنے بھی اسلامی طریقے ہیں، مثلاً جبہ پہننا، یا سرکار کی سنت مبارکہ ہے انگوٹھی پہننا، مسواک رکھنا، ہے نا، عمامہ شریف باندھنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سنتوں جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، انتقال کے بعد جب قبر میں ڈالا جائے گا تو ان تمام چیزوں کو بھی دنیا ہی میں نکال دیا جائے گا۔ مثلاً انگوٹھی پہننا سنت تو ہے، اب کوئی پہنے ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو نکال دیا جائے گا، انگوٹھی کے ساتھ اسے قبر میں نہیں رکھا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ جبہ پہننا اسلامی لباس تو ہے، لیکن انتقال کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا اور پھر اسی کفن میں دفن کیا جائے گا جس کفن میں سب لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک سنت مبارکہ سرکار کی ایسی ہے کہ اگر اسے ہم نے اپنا لیا تو قبر میں بھی وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ داڑھی شریف۔ کیا ہے بولیے؟ داڑھی شریف۔ یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی، ہے نا۔ یہ کتنی پیاری سنت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور داڑھی شریف جس چہرے پہ ہے وہ چہرہ، اور جس پہ داڑھی شریف نہیں ہے وہ چہرہ، آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان چہروں کی کیا حیثیت ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دو لوگ آئے اور کچھ معاملات کو لے کر کے، اور وہ دونوں کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر کر کے بات کیا، اس کے چہرے پر دیکھ کر کے بات نہیں کی، بلکہ چہرہ اپنا جو ہے ایسا پھیر کر کے تب بات کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جب آئے تھے آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے تو آپ نے ان سے اپنا چہرہ مبارکہ کیوں پھیر لیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو اسے دیکھنا مجھے پسند نہیں۔ حالانکہ وہ لوگ صاحب ایمان نہیں تھے، پھر بھی حضور نے جو ہے تنبیہ فرمائی۔ اس روایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ چہرہ سرکار کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، قبر کی جب منزل ہوگی تو ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں جانے والا ہے نا، کوئی دوست نہیں جا سکتا، کوئی رشتہ دار نہیں جا سکتا، سارے لوگ وہاں پہ ساتھ چھوڑیں گے، اور قبر میں تنہا من و مٹی کے نیچے ہمیں اور آپ سب کو رہنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے ہمیں اور آپ کو، بیانات میں آپ سنتے ہیں، علماء ارشاد فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ قبر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سرکار کی آمد ہوگی قبر میں، اور وہاں پہ نکیرین کا جلال برس رہا ہوگا۔ اگر چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور سرکار نے اگر وہاں پہ اپنا چہرہ انور ہم سے پھیر لیا تو اب بتائیں کہ وہاں ہمارا کیا حال ہوگا۔ وہاں تو کسی کا سہارا کام نہیں آنے والا، ایک سہارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام آئے گا، اور انہوں نے بھی اگر چہرہ مبارکہ اپنا پھیر لیا ہم سے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں، اور داڑھی رکھنے سے چہرہ بھی بارونق ہو جاتا ہے، چہرے پہ ایک نورانیت آ جاتی ہے، اور مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی، اور کب موت آئے گی یہ بھی کوئی گارنٹی ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ ابھی نہیں بڑھاپے میں موت آنی ہے؟ نہیں، ہم نے تو جوانوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، نو عمر کو بھی مرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، بچوں کو بھی مرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، تو کب موت آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو نورانی بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ داڑھی شریف اپنے چہرے پہ سجائیں، ہے نا، اور جس چہرے پہ داڑھی شریف سج جائے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ داڑھی شریف ایک مشت رکھیں، ہے نا، فیشن نہ کریں، یعنی ایک مشت سے کم رکھنا بھی کیا ہے بولو؟ حرام ہے۔ داڑھی چھلانا بھی حرام ہے، اور ایک مشت سے کم رکھنا بھی حرام ہے۔ اب میری طرف دیکھیے، ایک مشت کیا ہے؟ ایک مشت داڑھی کیا ہے؟ تو آپ اپنی مٹھی سے داڑھی کو جو ہے اس طرح سے آپ ناپ لیں، اب اس مٹھی کے بعد جو داڑھی نکل رہی ہے، جو بال نکل رہے ہیں، اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس کو کیا ہے؟ کاٹ سکتے ہیں آپ اپنی مٹھی سے، ہے نا، یہ ہے ایک مشت، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جو باہر نکلے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی سے کم جو داڑھی رکھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے کیا ہے بولو؟ حرام ہے، اور داڑھی چھلانا بھی حرام ہے۔ تو داڑھی جب رکھیں تو ایک مشت رکھیں نا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، پورے دنیا میں جہاں بھی مومن مومنات آباد ہیں مولا، سب کی عزت آبرو جان مال کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما۔ مولا کریم، ایمان و عقیدے پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔
شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین علم و عمل عفو عرفافیت ہم بے نوا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم